والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله التقى وصحبه النقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. ببركة الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہادیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم سب اللہ تعالیٰ کے کروڑ حمد و شکر گزار ہیں جس مالک نے چند لمحات کے لیے، چند دیر کے لیے اپنے اس مقدس گھر کا مہمان بنا کر اپنی اور اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق بخشی. کل بھی ہم نے رمضان شریف کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی. آج دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. یعنی اس مہینے کو یہ اتنا بڑا اعزاز کہ رب کی ذات، رحمان ذات، وہ کریم ذات اس مقدس کا نام لے کر پکار رہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو اس مقدس ماہ کے اندر نازل فرمایا. برادران اسلام، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت، دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت، اور تیسرا انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی شان ہے. اب دیکھیں، رمضان کا مہینہ آیا، عام بندے سے پوچھا جائے یار نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے یار بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن کوئی شڈول نہیں بن رہا، کوئی میری ترتیب صحیح نہیں ہو رہی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کو نازل فرمایا، ہر انسان کی روٹین خود بخود بدل گئی. ایک انسان ہے وہ آتی ہے 11 بجے 12 بجے کھانا کھاتا ہے، ایک انسان ہے وہ 9 بجے اٹھتا ہے. لیکن یہاں پہ قانون سب کے لیے بدلا. فرمایا جو مومن ہے اس کو سحری کے وقت جاگنا پڑے گا، اس کو اٹھنا پڑے گا. جب وہ جاگے گا، تہجد پڑھے گا، قرآن کھولے گا، پھر اللہ کی حمد و ثنا کرے گا. پھر حضور نے فرمایا سحری کھایا کرو. یہ سحری فقط اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے پیٹ کو بھرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس سحری کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے. اس سحری کھانے کے اندر بھی میرے رب نے برکت رکھی ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان اور قرآن یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو مومن کے لیے ایک ہے. یہ عام چیز نہیں ہے. رمضان اور قرآن یہ دو ایسے اللہ کی طرف سے انعام ہمیں ملے ہیں، ایسا تحفہ ہے. میرے نبی نے فرمایا کل بروز قیامت تمہاری شفاعت جب ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، یہ رمضان کہے گا اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. کیوں؟ اس نے تیری رضا کی خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھا، تیری رضا کی خاطر اپنے آپ کو پیاسا رکھا. ہر نعمت موجود تھی لیکن اس نے ہاتھ نہیں لگایا. اور برادران اسلام، میرے پاک نبی نے فرمایا جو شخص جھوٹ، غیبت، حسد یہ چیزیں نہیں چھوڑتا، روزہ اس کو کوئی کام نہیں دے گا. روزہ رکھا ہے پھر زبان کا بھی روزہ ہے، پھر تیری سماعتوں کا بھی روزہ ہے، تیری بصارت کا بھی روزہ ہے، تیرے دل کا بھی روزہ ہے. تو نے جس سے ملنا ہے خندہ نشانی سے ملنا ہے.
کے دائرے کے اندر رہ کر کرنی ہے. کیوں؟ یہ ہمیں تربیت ہو رہی ہے. رمضان ہمیں رہنمائی والا راستہ دکھا رہا ہے. آخری حدیث پاک سماعت فرمائیں اور اس حدیث کو دل کے اندر جگہ دیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میری امت کو رمضان کی وجہ سے 5 بڑے انعام دیے. کتنے؟ 5 بڑے انعام دیے. جو باقی امتیں ہیں ان انعام سے وہ محروم ہیں، ان کو نہیں ملی. یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اللہ نے اس رمضان کے توسل اس امت کو 5 انعام دیے. وہ کون سے؟ روزہ دار کے لیے سب سے پہلا انعام اس کے معدے کی، اس کے منہ کی جو بدبو ہے نا، یہ میرے اللہ کو مشک اور کسوری سے زیادہ پیار کرتی ہے. اب دیکھیں نا، انسان کچھ کھاتا نہیں ہے، ویسے بھی جب ٹکار دیتے ہیں تو بڑی بدبو آتی ہے. فرمایا نہیں، اللہ کو یہ مشک اور کسوری سے بھی پیار کرتی ہے. پہلا انعام. دوسرا انعام اس رمضان کے صدقے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ملا وہ یہ اس مہینے کے اندر شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے. یہ اس امت کو انعام ملا ہے. تیسرا انعام، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے نا، افطاری تک جب وہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق، اللہ کے فرشتے ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس بندہ مومن کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. تو یارو نوری مخلوق ہو، اللہ کے فرشتے ہوں، وہ رب سے بندے کے لیے دعا مانگے، میرا ایمان، میرا وجدان کہتا ہے اللہ فوراً اس دعا کو قبول کرتا ہے. یہ 3 انعام ہوئے. چوتھا انعام، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا، رمضان ختم ہونے والا ہے، اللہ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. 5واں انعام، اس بندہ مومن کے لیے جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، جنت کو سنوار دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ بس انتظار کرتی ہے جنت، یہ جب بھی آئے گا اور سیدھا جنت کے اندر آئے گا. یہ روزے کی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس ماہ مقدس کا احترام، اس کا ادب، اس کی تعظیم اور اس کو صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.